صحابہ کہتے ہیں فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرْحًا شَدِيدًا. اور دوسری روایت میں ہے اس سے پہلے بھی ہم کئی باتوں پر خوش ہوئے، اس سے پہلے بھی کئی باتوں پر ہمیں خوشیاں ملی، لیکن جتنی خوشی ہمیں اس دن ملی اور جتنے خوش ہم اس دن ہوئے کبھی بھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ ہمیں ایک بہت بڑی بشارت ملی ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو یہاں بھی نبی کے قدموں میں اور جنت میں بھی نبی کے قدموں میں اٹھائے جائیں گے. فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرْحًا شَدِيدًا. فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرْحًا شَدِيدًا. اس دن ہم سب اصحاب رسول بہت زیادہ خوش ہوئے. اور دوسری روایت میں جتنے خوش ہم اس دن ہوئے، ایمان لانے کے دن سے لے کر اس وقت سے پہلے تک ہم کبھی بھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنی اس خوشخبری کے ملنے کے موقع پر ہم خوش ہوئے کہ ہم یہاں بھی نبی کے قدموں میں ہیں اور جنت میں بھی نبی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. محبت رسول ہی اصل ایمان اور اساس کار ہے. اگر اس سے خالی ہے دل تو وہی جو علامہ اقبال نے کہا، عشق کی آگ بجھی اندھیر ہے، عشق کی آگ بجھی اندھیر ہے. عشق ہی نہیں، حالانکہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عقل کا بھی مرشد، دل کا بھی مرشد اور نگاہ کا بھی مرشد وہ عشق رسول رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جن کے پاس عشق رسول نہیں وہی تو بہک گئے، وہی تو گمراہ ہو گئے. انہوں نے ہر چیز پہ زور دی اس کو چھوڑ کر، انہوں نے نماز پر زور دیا لیکن عشق رسول کو چھوڑ کر، روزوں پہ زور دیا، اچھا ہے کہ زور دیا لیکن عشق رسول کو چھوڑ کر، جہاد پہ زور دیا لیکن عشق رسول کو چھوڑ کر، جو درجہ عشق رسول کا تھا وہ درجہ نہ دے کر یا بالکل ہی اس سے اجتناب کرتے ہوئے زور اور چیزوں پر دیا. لیکن جس چیز پر زور سب سے زیادہ دینا تھا، جس کے نتیجے میں قوت فکر بھی درست ہوتی اور قوت عمل بھی مضبوط ہوتی، اسی اساس کو چھوڑ بیٹھے، اسی بنیاد کو چھوڑ بیٹھے. اسی قوت عشق نے، اسی عشق نے جس کے بجھ جانے کا صدمہ علامہ اقبال کو ہے کہ عشق کی آگ بجھی اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. آج آپ دیکھ لیں معاشرے میں لوگوں کا کیا حال ہے. جتنی نافرمانیاں ہیں اس کی اساس کس بات پر جا کے ٹھہرتی ہے، کس بات پہ جا کر کے یہ ساری چیزیں اختتام پذیر ہوتی. عشق رسول ہوتا تو یہ بدعنوانیاں ہوتی، عشق رسول ہوتا تو گاؤں گلیوں میں، گلی کوچوں میں نافرمانیاں خدا اور رسول کی ہوتی. انسان فرما برداری کسی کی اسی وقت کرتا ہے جب اس کی صحیح محبت دل میں ہو. محبت اطاعت کرواتی ہے، مارے باندھے کی اطاعت نہیں ہوتی، مارے باندھے کی فرما برداری نہیں ہوتی. فرما برداری تو محبت کرواتی ہے. اگر محبت ہو جائے تو بادشاہ بھی اپنے محبوب کا غلام بن جاتا ہے، اور اگر محبت نہ ہو تو غلام بھی سرکش ہو جاتا ہے. اسی چیز کو لوگوں نے چھوڑ دیا جس کو علامہ اقبال نقش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں عشق کی آگ بجھی اندھیر ہے. جو روشنی تھی وہ عشق کی آگ سے تھی، جو قوت عمل تھی وہ عشق کی آگ سے تھی، جو زمانے میں غلغلہ تھا مسلمانوں کا وہ عشق رسول سے تھا. 313 نے 1000 کو کاٹ کے پھینکا، ان کو رسوا کیا، وہ عشق کی آگ تھی. میدان بدر سے لے کر غزوہ خندق تک مسلمان تھوڑے ہونے کے باوجود بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکراتے رہے. عشق رسول تھا،
ایک ایک ماں اپنے 5 4 جوان بیٹوں کو لا کر نبی پر قربان کرنے کے لیے پیش کرتی رہی. عشق رسول تھا. لنگڑا باپ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ معذور ہونے کے باوجود حضور پر قربان ہونے کے لیے ایک پیر سے اچھل کر میدان جہاد میں جہاد کرتا 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 شہید ہو جاتا ہے. عشق رسول تھا. خواتین اسلام، صحابیات، حضور پر ایمان لانے والیاں، وہ خواتین اسلام اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتی رہی میدان جہاد میں جا جا کر. عشق رسول تھا. ام عمارہ اپنے شوہر اور بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑی ہوتی ہیں. پہلے پانی پلاتی ہیں اور پانی پلانے کے بعد جب دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی جان بہت خطرے میں پڑ گئی تو مشکیزہ پھینک کر، تلوار لے کر اللہ کے نبی کے گرد پہرا دیتی ہیں اور اللہ کے نبی کا دفاع کرتی ہیں. پہلے خنجر تھا تو خنجر سے دشمنوں کے جتھے سے اللہ کے نبی کی حفاظت کرتی ہیں، اور جب خنجر کام نہیں کرتا تو تلوار لے کر اللہ کے نبی کے دفاع کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. اور جب ایک دشمن اللہ کے نبی پر اپنی سواری پر بیٹھ کر اللہ کے نبی پر جب تلوار چلانا چاہتا ہے اور ام عمارہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ تلوار اللہ کے نبی کو لگ جائے گی، وہ اونچائی پر ہے، میں نیچائی پر ہوں، اور یہ تلوار اللہ کے نبی کو لگ جائے گی، تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور کی طرف گھوم جاتی ہیں اور نبی کے سامنے آ جاتی ہیں اور اپنی پیٹھ اس دشمن رسول کی طرف، اس دشمن کافر کی طرف کر دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ تلوار جو اللہ کے نبی کو لگتی انہوں نے اپنی پیٹھ پر برداشت کی اور ام عمارہ کی پوری پیٹھ اس تلوار کے زخم سے پھٹ جاتی ہے. تلوار کا وہ مضبوط وار ام عمارہ ایک خاتون اپنی پیٹھ پر برداشت کرتی ہیں. کیوں؟ عشق رسول کی بنیاد پر. اپنے بیٹے کو زخم لگا، بیٹا زخم لگنے سے گر گیا، ام عمارہ نے اپنا دوپٹہ پھاڑا، دوپٹہ پھاڑ کے اپنے بیٹے کا زخم باندھا اور زخم باندھنے کے بعد کہا، بچے زخم تو ہے تیرا، زخم تو ہے، لیکن میرے بچے آج کا دن اپنا زخم دیکھنے کا نہیں، نبی محترم علیہ السلام کو زخم لگنے سے بچانے کا دن ہے. بچے آج اپنی پرواہ کرنے کا دن نہیں. حالانکہ زخم گہرا تھا لیکن ماں اپنے بیٹے کو کھڑا کر رہی ہے، بچے آج اپنا زخم نہ دیکھ، آج رسول کا دفاع کر. اور یاد رکھ، رسول کا دفاع کرتے کرتے اگر جان قربان کرنے کا موقع مل جائے تو یہ موقع ضائع نہ جانے دینا، نبی پر قربان ہو جانا، نبی پر قربان ہو جانا. بیٹے کو بھی اٹھا کے بھیجا کہ اپنا زخم نہ دیکھ، جا جا کے نبی پر فدا ہو جا. خود نبی کے پاس کھڑی ہو گئی، تیز وار ہوا تو پیٹھ پر برداشت کیا، پیٹھ پھٹ گئی، خون جاری ہو گیا، لیکن ام عمارہ نے رسول خدا کا دفاع کرنا نہیں چھوڑا. اس موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ام عمارہ تو نے تو وہ کر کے دکھا دیا جو کئی مردوں سے نہیں ہو سکا. تجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے کہ تو دشمن کا اس انداز سے مقابلہ کر رہی ہے. تو ام عمارہ نے دیکھا کہ آج اللہ کے نبی بڑے خوش ہیں اور میری کارکردگی سے اللہ کے نبی مسکرا گئے، لہٰذا انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ایک سوال کروں، کچھ مانگ لوں؟ نبی نے فرمایا، ہاں ام عمارہ کیا مانگتی ہے؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ بس اللہ سے یہ دعا کر دیجئے جیسے اللہ نے مجھے، میرے شوہر کو اور میرے بچوں کو آپ کی خدمت کے لیے دنیا میں قبول کیا ہے، اللہ جنت میں بھی آپ کے خادموں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رسول اللہ. اس دعا، اس
سوال کے نتیجے میں کہ اللہ کی نبی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو قبول کر لے کہ آخرت میں بھی ہم آپ کے خادموں کے زمرے میں شامل کیے جائیں. اللہ کے نبی نے وہیں میدان جنگ میں ہی اللہ سے دعا کی, اے اللہ ام عمارہ کو, اس کے شوہر کو, اس کے گھر والوں کو جنت میں بھی میرا ساتھ عطا فرما دے. اس کے بعد ام عمارہ کی شان کیا تھی؟ ایک خاتون ہے, ایک خاتون ہے, ایک عورت ہے, لیکن حضور کے دفاع میں اپنی جان سے بے پرواہ ہے. کس سبب سے؟ جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے. آج تو کوئی کسی کے لیے نیند قربان کرنے کو تیار نہ ہو. جان کون دے؟ جان تو قیمتی اثاثہ ہے. لیکن ان لوگوں سے پوچھو, ان لوگوں نے اپنا سب کچھ نبی پہ وار دیا تھا, کیونکہ ان کے دلوں میں عشق رسول کا ایک علاؤ روشن تھا, علاؤ روشن تھا. جب اللہ کی نبی نے یہ دعا دے دی, اے اللہ ام عمارہ اور اس کے اہل خانہ کو جنت میں میرا ساتھ عطا فرما, اسی وقت سے ام عمارہ نے مسکرا کے ایک جملہ میدان جنگ میں ارشاد فرمایا, فرمایا خدا کی قسم آج کے بعد ام عمارہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ام عمارہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں, بس میں مطمئن ہو گئی کہ میرے نبی نے دعا دے دی کہ ام عمارہ جنت میں نبی کے ساتھ اپنے گھر والوں کی میت میں ہوگی. کس چیز کے سبب؟ عشق رسول کے سبب. حضرت خنسا ایک خاتون ہے, پہلے کافرہ تھی, پھر حضور پر ایمان لے کر آئیں. پہلے جب کافرہ تھی تو حضور کے خلاف شعر لکھا کرتی, اشعار لکھا کرتی, حضور کی شان میں فضول باتیں کیا کرتی. جب مسلمان ہوئی تو حضور کی شان میں پھر اشعار کہا کرتی. اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا ایک جنگ میں اور کہا بچوں ایک بات سنو, جو بچے باتیں کریں نا ان کو پیار محبت سے سمجھائیں, باتیں نہ کریں. جو آنے والے ہیں جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھتے جائیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبی مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم. یہ عشق بغیر ممکن ہے؟ کوئی کسی کے لیے جان کی بازی لگا دے آسان ہے. جس بچے کو جس ماں نے 9 ماہ اپنے شکم میں رکھا, مصیبتیں جھیلی, جن کی تکلیف کا بیان خدا نے قرآن تک میں کر دیا, اس بچے کو پال پوس کر ماں بڑا کرے اور کسی پر قربان کرنے کے لیے بھیج دے, یہ آسان بات ہے؟ یہ عشق کے بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی 4 بیٹے لے کر آ رہی ہے, 4 بیٹے, کوئی 5 کے 5 بیٹے لے کر آ رہی ہے حضور پہ قربان کرنے کے لیے. آج نذرانہ دینا مشکل ہو گیا ہے, وہاں تو جان دی جا رہی ہے. پال پوس کے جس لال کو بڑا کیا, اس کے دنیا میں آنے سے پہلے جو ماں اس بچے کے لیے دعائیں مانگتی رہی کہ میرا لال دنیا میں خیر سے آئے, پھر دنیا میں آنے کے بعد ہر طرح سے اس کی خبرگیری کرتی رہی جو ماں, جو اس کو پالنے پوسنے میں اپنا خون جگر اس کو پلاتی رہی, اس کے لیے ہر وقت فکر مند رہی, رات کی جگائی, صبح کی خبرگیری, میرے بچے نے کیا کھایا کیا نہ کھایا. اتنی مشکلوں سے کوئی ماں اپنے لال کو پالتی ہے. پھر وہ جوان ہو تو اس کے سر پہ صحرا سجانے کے خواب دیکھتی ہے. کتنے ارمان ہوتے ہیں ہر ماں کے دل میں, وہ بھی تو مائیں تھیں, خود تیار کر کے بیٹوں کو لا رہی ہیں. تمہیں حضور پر قربان ہونا ہے, میں تمہیں کہیں سیر و تفریح کے لیے لے کر نہیں جا رہی, میں تمہارے جسموں پر تلوار اور نیزے کے ہتھیار سجا کر تمہیں حضور کے دفاع کے لیے لے کر جا رہی ہوں. بولو چلو گے؟
بیٹوں کی تربیت بھی ویسی تھی، سب لبیک کہتے ہوئے تیار تھے. ہاں ماں، جو تیری تمنا ہے کہ تو حضور پر ہمیں قربان کر دے، ہماری بھی تمنا ہے کہ ہم سب حضور پر قربان ہو جائیں. 4 بیٹے، 5 بیٹے مائیں تیار کر کے لے کر آتی، بیٹے تیار ہو کر آتے. حضرت خنسا اپنے بیٹوں کو لا کر میدان جنگ میں خطبہ دیتی ہیں. ارشاد فرماتی میرے بچے میری بات توجہ سے سنو، میں نے کبھی بھی تیرے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی. سمجھدار لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں. حضرت خنسا نے کہا اے میرے بچوں، میں نے کبھی بھی تیرے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی، میں نے تمہاری نسل کو خراب نہیں کیا، اور میں نے تمہارے ماموؤں کو کبھی شرمندہ نہیں کیا. یعنی تم پاک ماں اور پاک باپ کی اولاد ہو. میرے بچے، تمہیں رکھنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اس بڑھاپے میں ماں کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرے بچے آج رسول خدا کو مجھ سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے، تو مجھے شرمندہ نہیں کرنا. آج جنگ بڑے زوروں پر ہوگی، جنگ کا شعلہ بھڑکے گا، لہذا تم نے آج مجھے شرمندہ نہیں کرنا. تم دیکھنا کہ جنگ کہاں زوروں پر ہو رہی ہے. جس جگہ پر دیکھنا کہ جنگ کے شعلے بہت تیز ہیں، تم سب وہاں پر پل پڑنا اور رسول خدا کے نام پر ان کی محبت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا. تمہارا قربان ہو جانا، اس بات پر مجھے زیادہ خوشی ہوگی تمہارے لوٹ کے آنے کے مقابلے میں. میں دعا کرتی ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہ آئے. میں دعا کرتی ہوں کہ تم سب کے سب نبی پر فدا ہو جانا. مجھے خوشی ہوگی کہ میں اتنے بچوں کے شہید ہو جانے والے شہداء کی ماں ہوں. مجھے خوشی ہوگی جب خدا میدان قیامت میں فرمائے گا اتنے شہید نوجوانوں کی ماں آ جائے اور اپنے بچوں کے ساتھ داخل جنت ہو جائے. یہ عشق رسول کے بغیر ممکن نہیں. یہی چیز تو ختم ہو گئی جس کی بقا کے لیے علماء اہل سنت، امام احمد رضا خان فاضل بریلی اور 14 صدیوں سے علماء اعلام، علماء ربانیین کوشش کرتے رہے اور آج بھی کوششیں جاری ہیں. آپ نماز پڑھیں ضروری ہے، روزے رکھیں ضروری ہے، جہاد کریں ضروری ہے، زکوٰۃ دیں جن پر لازم ہے ضروری ہے، لیکن ان سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ اور رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا. اس کے بغیر تو جو کچھ کیا پامال ہے. وہ حضور کی محبت کی تربیت اور حضور کی محبت کی پرورش کے لیے اگر کام نہیں کرتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ علامہ اقبال نے یوں شکوہ نہیں کیا، عشق کی آگ بجھی اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. اس راکھ میں کوئی چنگاری نہیں، یہ راکھ ہو چکے مسلمان. عشق رسالت ہوتا تو یہ کیفیت مسلمانوں کی عالم اسلام میں نہیں ہوتی. عشق رسالت کی کمزوری ہے. اور دوسرے مقام پر علامہ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے، یہی وہ چیز ہے جس سے ہر پست کو بلندی ملے گی، یہی وہ چیز ہے. اس کے بغیر آپ ڈنمارک میں، نیو یارک میں، ناروے میں، جرمن میں، اسرائیل میں، فلسطین میں، ہر جگہ تو لوگ نمازی ہیں، نماز پڑھتے، قرآن پڑھنے والے ہیں، پڑھتے. اس سے تو ان لوگوں کو کوئی ڈر نہیں لگتا. کافروں کو، یہودیوں کو ان چیزوں سے کوئی خوف نہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں. انہیں ڈر جس چیز سے ہے وہ چیز ماند پڑتی جا رہی ہے، اسی چیز کا نام عشق رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام ہے.
جس چیز سے ساری دنیا لرزہ برندام ہوتی ہے، جس چیز سے ساری دنیا کفر گھبراتی ہے، وہی چیز کم سے کم اور ختم کی طرف جا رہی ہے. اسی کا نام تو عشق رسالت مآب علیہ السلام ہے. جب اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، جو پست ہے تو چاہتا ہے اس کو بلند کر دے، جو پست ہے، جو تحت الثری میں جو چیز چلی گئی ہے اور تو چاہتا ہے کہ اس کو بلند کرے، تو اس کے لیے ایک ہی چیز ہے میرے بھائی، یا تو آپ ایسے بن جائیں کہ لوگ آپ کی سنیں، اور اگر آپ ایسے نہیں بن سکتے تو پھر چاہیے کہ ان کی سنیں جن کو اللہ نے اس مقام پر فائز فرمایا ہے. اقبال کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فائز فرمایا ہے کہ ان کو سنا جائے. ان لوگوں نے دنیا دیکھی، مشرق اور مغرب سب دیکھا، انہوں نے اسلام کو پڑھا، دنیا کو پڑھا. جب یہ اقبال نے کہا تھا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بہت آگے تک دیکھ رہا ہوں، اللہ جس کو نظر عطا فرما دے. اقبال کو اللہ کریم نے نظر عطا فرمائی تھی کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. ان لوگوں کو اللہ نے نظر عطا فرمائی تھی. جب یہ دوسرے مقام پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں باہر جب یورپ میں گیا تو وہاں کی چکا چک روشنی اور وہاں کی ترقی اور وہاں کی بلڈنگیں اور وہاں کی گاڑیاں اور وہاں کی سڑکیں اور وہاں کی لائبریریاں، یہ سب کچھ میں نے دیکھا، لیکن دیکھنے کے بعد اہل فرنگ کی یہ روشنیاں میری آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکی. یہاں کی یورپ کی روشنیاں اور کافروں کی ترقیاں میری آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکی کہ میں دیکھ کے حیران ہو جاتا. اس لیے نہیں کر سکی، اور کوئی جاتا تو اسلام کو چھوڑ کے کافر ہو جاتا، اور کوئی جاتا اور اتنی روشنیاں دیکھتا، اتنی ترقیاں دیکھتا تو مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں کے گن گانا شروع کر دیتا. علامہ اقبال کہتے ہیں میں گیا ہوں، جتنا میں نے دیکھا ہے میرے زمانے میں شاید کسی نے دیکھا ہو، اور میں نے بہت توجہ سے دیکھا ہے. یورپ کو میں نے پڑھا بھی وہی ہے، تو جو کچھ وہاں کی ترقیات میں نے دیکھی، ان ترقیات نے میری آنکھوں کو خیرہ نہیں کیا، میری آنکھوں کو چکا چوند نہیں کیا. کیوں؟ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکی مجھے ترقی روشنی، یہ افرنگ سرما لگا ہے میری آنکھ میں نجف و حجاز کا. مجھے وہاں کی روشنی متاثر نہیں کر سکی، مجھے ان کی ترقیاں متاثر نہیں کر سکی. کیوں؟ اس لیے وہ لوگ مجھے متاثر نہیں کر سکے کہ میری آنکھوں میں جس آنکھ سے میں نے دیکھا تھا، ان آنکھوں میں میں نے نجف یعنی علی شیر خدا کے آستانے اور حجاز یعنی مکے اور مدینے کی دھول کا سرما میری آنکھوں میں لگا تھا. اس سرمے کی موجودگی میں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بھی میری آنکھیں چکا چوند نہیں ہو سکی. معنی یہ ہے، سرمے سے معنی یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے دل میں خدا اور رسول کا ایسا عشق موجود ہے کہ مجھے کوئی دوسرا متاثر نہیں کر سکتا، مجھے کوئی دوسرا متاثر نہیں کر سکتا. کوئی فرنگی کتنی ترقی کر لے یہ مجھے متاثر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرے دل میں حجاز اور نجف کی محبت موجود ہے، نبی اور خدا کی محبت موجود ہے، صحابہ و اہل بیت کی محبت موجود ہے، جو سب صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کا علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا مجھے وہ متاثر نہ کر سکے. یہی اقبال فرماتے اس پستی سے نکلنے کا ایک ہی علاج ہے، اس پستی سے نکلنے کا ایک ہی علاج. آپ 1000 مسجدیں بنا دیں، غیر مسلموں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ وہاں پر روزے اور افطاریوں کا انتظام کریں، روڈوں پہ کر لیں، سائیڈوں پہ کر لیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا.
انہیں معلوم ہے کہ ان چیزوں سے یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اگر اتنے ہی رہے، بس نمازیں، بس روزے، بس یہی، اس سے آگے نہیں جاتے، تو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑیں گے. علامہ اقبال بتاتے ہیں کہ ان پستیوں سے نکلنے کا علاج کیا ہے. کافروں کو لرزہ براندام کرنے کے لیے اکسیر کیا ہے؟ فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محبت اجالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہی ایک چیز ہے جس سے تجھے بھی بلندی ملے گی اور ساری قوم کو بھی بلندی ملے گی. اسی کی بنیاد پر وہ ٹکرا جاتے تھے ہر قوت سے. کبھی بھی مسلمانوں کی تعداد پوری تاریخ اسلامی میں کافروں سے زیادہ نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں ہوئی. اور ہر محاذ پر مسلمان کامیاب ہوتے رہے، ہر محاذ پر کامیاب ہوتے رہے. تعداد کم ہونے کے باوجود، اسلحہ کم ہونے کے باوجود، بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ ان کے سینوں میں عشق رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا الاؤ دہک رہا تھا. اسی چیز کی ضرورت ہے. اور جب یہ چیز کسی کے اندر آ جاتی ہے، جب یہ عشق رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے اندر آ جاتی ہے، تو خدا کی قسم اس چیز کے صحیح معنوں میں آنے کے بعد نہ نمازیں مشکل رہتی ہیں، نہ روزے مشکل رہتے ہیں، نہ جہاد مشکل رہتا ہے، کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں عشق رسول کا الاؤ دہک رہا ہو وہ نماز چھوڑ دے. امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سخت بیمار پڑ گئے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جب عشق رسالت مآب، عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحیح معنوں میں دل میں بیٹھ جائے تو کوئی عبادت ہو مشکل نہیں رہتی، کوئی عبادت مشکل نہیں رہتی. حتیٰ کہ انتہائی کمزوری بھی ہو جائے تو دشوار ترین عبادت جس کی رخصت کی اجازت بھی شریعت دے دے، بندہ اس کو کرنے پر بھی قادر ہو جاتا. امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علامہ اقبال سے بھی کئی گنا بڑے عاشق رسول ہیں، جن کا فرمان ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. کیونکہ عشق کوئی بھی ہے اس میں درد ملتا ہے، درد. عشق کوئی بھی ہو اس میں درد ہوتا ہے. ایک محبوب کے ملنے سے پہلے، ایک محبوب کے ملنے کے بعد. محبوب کے ملنے سے پہلے عاشق ایک درد کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ یہ فصل وصل میں کب بدلے گا، یہ جدائی ملاقات میں کب بدلے گی. تو ایک محبوب کے ملنے سے پہلے جب وصل ہوتا ہے تو اس میں ایک درد ہوتا ہے، اس کا ایک سوز ہوتا ہے کہ محبوب سے ملاقات کب ہوگی. ایک ملنے سے پہلے، وصل سے پہلے، فصل میں، وصال کی کیفیت سے پہلے، فصل کی کیفیت میں، جدائی میں محبوب سے ملیں گے کب؟ ایک اس وقت کا درد ہوتا ہے محبوب اور عاشق کے سینے میں، محبت کرنے والے کے سینے میں. اور ایک ملاقات ہو جانے کے بعد پھر ایک درد ہوتا ہے کہ پھر ہم جدا ہوں گے اور پھر کب ملیں گے. جیسے ابو بکر صدیق اکبر کی کیفیت ہوتی تھی، وہ ہر وقت ایک درد کی کیفیت میں ہوتا ہے. اب وصل ہو گیا، اب پھر فصل ہو جائے گا، جدائی ہوگی، پھر وہ فصل وصل میں کب بدلے گا. تو عاشق ایک سوز، ایک درد کی کیفیت میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میدان قیامت میں جہنم کی آگ بہت تیزی کے ساتھ گنہگار مسلمانوں کی طرف بڑھ رہی ہوگی، بہت تیزی کے ساتھ جہنم کی آگ.
فرشتے روکنے کی کوشش کرتے ہوں گے لیکن وہ جہنم اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوگا کہ وہ روکنے میں نہیں آ رہا ہوگا، اس کی آگ نہیں رک رہی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک پیالے میں تھوڑا پانی ہوگا اور لانے والا لے کر آئے گا، یا شاید خود اپنے بارے میں فرمایا یا کسی کے بارے میں فرمایا، اور اس کٹورے میں، اس میزاب میں جو پانی ہوگا اس کو لے کر کے جب جہنم کی طرف چھڑکا جائے گا، جیسے پانی چھڑکا جاتا ہے، تو وہ جہنم جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، جو آگے سے آگے ہی بڑھ رہا تھا، وہ جہنم خود ہی بخود پیچھے سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ پوچھا جائے گا اس کٹورے میں کیا تھا جس کے چھڑکاؤ سے بے قابو جہنم خود قابو میں آ گیا؟ تو فرمایا جائے گا یہ عاشقوں کے جو اللہ اور اللہ کے حبیب سے سچی محبت کرنے والے اور اللہ اور رسول کی محبت میں رونے والے لوگ تھے، یہ ان کی آنکھوں کا آنسو تھا کہ اس آنسو کی یہ قیمت ہے کہ جہنم کی طرف چھڑکا گیا تو جہنم بھی پیچھے چلا گیا۔ تو ایک درد کی کیفیت میں ہوتا ہے ایک سچی محبت کرنے والا، وصل میں بھی اور فصل میں بھی۔ اس درد کے بارے میں امام احمد رضا کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا۔ عشق مصطفیٰ تو جان ہے، رسول اللہ کا عشق ہر حقیقت کی حقیقت، ہر اصل کی اصل، ہر بنیاد کی بنیاد، ہر چیز کی بنیاد ہے عشق رسول۔ فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا۔ جب عشق رسول جان ہے، اصل ہے ہر چیز کی، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ روز بروز میرے عشق رسول میں اضافہ فرمائے، روز اللہ میرے عشق رسول میں اضافہ فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا۔ اچھا، عشق رسول میں درد تو ہوتا ہے، حضور کا جلوہ دیکھنے کو کب ملے گا، حضور کا جلوہ دیکھنے کو کب ملے گا، حضور کی یادیں، حضور کی باتیں، حضور کے ارشادات، حضور کے دین کا دفاع، حضور پر قربان ہونے کا جذبہ، ہر وقت یہی ورد زباں ہے اور یہی ورد زندگی ہے۔ تو اس میں درد تو ہوتا ہے، درد تو ہوتا ہے۔ تو فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ہمیں تو اس درد سے مزہ ملتا ہے، حضور کی یاد میں جو درد ملتا ہے اس میں تو لطف ہے۔ جب حضور کی یاد ستاتی ہے، دل روتا ہے، اس میں تو لطف ہے۔ جب حضور کی باتیں ہوتی ہیں، دل میں ایک ہیجان کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں تو لطف ہے۔ اور جس کو درد سے ہی پیار ہو جائے، وہ درد کے لیے دوا کیوں مانگے گا؟ جس کو زخم ہی اچھا لگے، وہ زخم کا علاج کیوں کروائے گا؟ جس کو زخم کی ٹیسیں اچھی لگتی ہوں، وہ زخم کا مداوا کیوں کروائے گا؟ اور ہمیں تو عشق رسول کا یہ زخم، عشق رسول کا یہ درد اتنا اچھا لگتا ہے کہ علاج کیا کروائیں، ہم تو روز دعا کرتے ہیں اللہ اس درد میں اضافہ فرمائے۔ ہم تو روز دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس درد میں اضافہ فرمائے۔ جب ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں ڈراؤ مت کہ قبر میں دشواریاں ہوں گی، پڑھا میں نے بھی ہے، بتایا میں نے بھی ہے، قبر تاریکیوں سے بھرپور ایک گڑھا ہے، پڑھا میں نے بھی، لکھا میں نے بھی، سمجھایا میں نے بھی، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ میرا اطمینان ہے ایک بات پر، میرا اطمینان ہے ایک بات پر، میں قبر کے لیے کچھ لے کے جا رہا ہوں،
امام احمد رضا خان فاضل بریلی کس چیز پر اعتماد کر رہے ہیں؟ نمازوں پر جو ساری زندگی پڑھتے رہے، بیماری میں بھی پڑھتے رہے، کھڑے ہونے کی کیفیت نہیں تھی، سہارے سے کھڑے ہو کے پڑھتے رہے، روزہ رکھنے کی کیفیت نہیں تھی، اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جا کے جہاں کچھ خنکی اور کچھ سردی تھی وہاں جا کے رکھتے رہے۔ حالانکہ علماء نے کہا حضور آپ تو خود سب سے بڑے مفتی ہیں، آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ آپ کی حالت ایسی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اتنی گرمی ہے اور آپ بیمار بھی ہیں، آپ بوڑھے بھی ہو چکے، کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، گرمی بھی زیادہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ کو رخصت ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جانتا تو میں بھی ہوں لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں روزہ چھوڑ دوں۔ فرمایا کسی طرح انتظام کرو، سنا ہے نینی تال کے پہاڑ پر اتنی گرمی نہیں ہے، وہاں گرمی کم ہے، کچھ ٹھنڈک ہے، مجھے کسی طرح بھی وہاں پہنچا دو پورے 1 مہینے کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ نبی کا لایا ہوا رمضان نہ چھوڑوں، میں جا کر کے ان پہاڑوں پہ رہ کر کے میں چاہتا ہوں پورے مہینے کا روزہ رکھوں تاکہ خدا بھی راضی ہو اور مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ جب عشق صحیح موجود ہوگا مشکل عبادت بھی آسان کر دے گا۔ جب عشق رسول صحیح معنوں میں ہوگا عبادت مشکل نہیں لگے گی، اور اس موقع پر جب شریعت بھی اجازت دے رہی ہوگی آپ چھوڑ سکتے ہیں، تو عشق رسول کا پروانہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی ایسی جگہ لے کر چلو جہاں جا کر میں اس سنت کو، اس فرض کو ادا کر سکوں تاکہ اپنے خدا کو اور اپنے رسول کو اس بڑھاپے اور کمزوری اور معذوری میں بھی یہ کر کے اپنے مولا اور اپنے محبوب کو راضی سے راضی کر سکوں۔ وہ امام احمد رضا